بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت دوم کی اردو کی کتاب ہے، سبق نمبر 2، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہمارے ہفتہ نمبر 3 کی ویڈیو نمبر 3 ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ سبق نمبر 2، عنوان تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے پڑھنے سے جو مقاصد حاصل ہوں گے وہ ہیں حضرت محمد کی حالات زندگی سے آگاہی، معلومات میں اضافہ، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ۔ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیں اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبدالمطلب اور ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بچپن ہی سے نیک عادات کے مالک تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے، ان کے کام آتے، غریبوں سے محبت کرتے، محتاجوں کے کام آتے۔ آپ کو بچوں سے بھی بے حد محبت تھی۔ آپ ان کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، جانوروں کا بھی خیال رکھتے، کفار سے بھی حسن سلوک فرماتے، کبھی کسی کو برا نہ کہتے۔ مکہ کے لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ آپ امانت دار تھے، مہربان اور رحم دل تھے۔ مکہ کے لوگ آپ پر ظلم کرتے تھے، مگر آپ ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اردو گنتی لفظوں اور ہندسوں میں لکھیں۔ 1 سے 5 تک۔ آج ہم 1 سے 5 تک اردو گنتی پڑھیں گے، لفظوں میں اور ہندسوں میں۔ پیارے بچوں، یہ اوپر جو گنتی لکھی ہوئی ہے 1 2 3 4 5، یہ ہندسوں میں ہے، اور جو نیچے گنتی لکھی ہوئی ہے 1 2 3 4 5، یہ لفظوں میں ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5۔ سرگرمی، مذکر الفاظ کے مؤنث اور مؤنث الفاظ کے مذکر لکھیں۔ جیسے ایک نمونے کے طور پہ آپ کے بتاتی ہوں، استاد، اس کا استاد مذکر ہے، اس کا مؤنث ہوگی استانی۔ مورنی، ماموں، شیرنی۔ آپ نے ان کے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھنے ہیں۔ یہ تخلیقی سرگرمی ہے، یہ آپ خود کریں گے۔ درخواست برائے بیماری۔ آج ہم بیماری کے بارے میں درخواست پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ادارے کے سربراہ کے نام درخواست لکھیں گے۔ آپ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ اس کے بعد ادارے کا نام لکھیں گے، پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر، تحصیل کھاریاں۔ اس کے بعد درخواست کا عنوان ہوگا۔ جس بھی کام کے لیے آپ کو درخواست چاہیے آپ اس کا عنوان لکھیں گے۔ درخواست برائے بیماری، یہ بیماری کی درخواست ہے تو ہم لکھیں گے درخواست برائے بیماری۔ اس کے بعد ہم مخاطب کریں گے جناب علی، ادب سے گزارش ہے۔ اس کے بعد ہم وہ وجہ لکھیں گے جس وجہ سے ہمیں چھٹی چاہیے، یعنی ہم اگر بیمار ہیں تو ہم اپنی بیماری لکھیں گے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے
کیوں ہمیں چھٹی چاہیے۔ اگر ضروری کام ہے تو ہم وہ وجہ لکھیں گے کہ کیوں ہمیں، کس کام کے لیے ہم نے جانا ہے اور ہمیں چھٹی چاہیے۔ اگر کسی شادی میں جانا ہے تو ہم بھی وہ بھی لکھیں گے کہ ہم شادی میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں چھٹی چاہیے۔ یہ چونکہ بیماری کی درخواست ہے تو ہم اپنی بیماری لکھیں گے۔ ادب سے گزارش ہے کہ میرے پاؤں میں درد ہے جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے 27 اپریل کی چھٹی دی جائے۔ یہاں پہ آپ وہ ڈیٹ لکھیں گے جس ڈیٹ کو آپ کو چھٹی چاہیے۔ میں نے 27 اپریل کو جانا ہے، اس لیے مجھے 27 اپریل کی چھٹی چاہیے۔ 27 اپریل کی چھٹی دی جائے تاکہ میں دوائی لے سکوں۔ این نوازش ہوگی، یہاں پہ آپ شکریہ ادا کریں گے۔ الرز یعنی عرضی گزار، آپ کا پیارا شاگرد، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے۔ میں نے نمونے کے طور پر الف ب جیم لکھ دی ہے، آپ اپنا نام لکھیں گے۔ جماعت دوم، یہاں پہ آپ وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ 26 اپریل 2021۔ ریڈر، اچھی زمین خوش رہو، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی ہے صفحہ نمبر 34 کی، اس کے اہم الفاظ ہیں، میرے ساتھ دہرائیں۔ کوڑا، کوڑا، پلاٹ، پلاٹ، زمین کا خالی حصہ اس کو پلاٹ کہتے ہیں۔ آگ، آگ، ڈھیر، ڈھیر، کھانستا، کھانستا۔ آئیے پڑھائی کرتے ہیں۔ ارے یہ کیا! سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پلاٹ، کوڑے، اس کو خط کشید کریں۔ عادل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور آگ بھڑکانے کے لیے گلی میں لگے۔ بھڑکانے، خط کشید کریں یعنی زیادہ تیز کرنے کے لیے اس کو۔ ایک درخت کی شاخیں توڑ کر کوڑے کے ڈھیر پر رکھ دیں۔ شاخیں، خط کشید کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا جلنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عادل بھی سب کی طرح کھانستا ہوا جمگھٹے سے باہر نکل آیا۔ کھانستا، جمگھٹے، جہاں پہ بہت سے لوگ جمع ہو اس کو جمگھٹا کہتے ہیں۔ خط کشید کریں۔ ہماری آج کی ڈائری ہے۔ لیڈر، اچھی زمین خوش رہو کی پڑھائی کریں۔ پیراگراف، حضرت محمد، اردو گنتی 1 سے 5، درخواست برائے بیماری اور سرگرمی یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ آپ یہ کام خوش خط لکھیں گے۔ یہ کلاؤڈ LMS ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسکول کا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کا چینل ہے۔ یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔